حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن صحابہ سے ایک خطاب فرمایا تھا، اور اس خطاب میں آپ نے تفصیل سے رمضان کے فضائل بیان فرمائے تھے اور رمضان میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بیان فرمایا تھا۔ اسی حدیث میں آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے افطاری کروانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو کسی کو افطاری کروائے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ اجر عطا کرتے ہیں، ایک تو یہ بدلہ عطا کرتے ہیں کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے اتنا ہی ثواب افطاری کروانے والے کو دیا جاتا ہے، اور اس روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کم کر کے افطاری کروانے والے کو دے دیا، بلکہ اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے اور افطاری کروانے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان چیزوں میں سے ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ایک الگ امتیازی انفرادی خصوصی رحمت فرمائی ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیا جائے کہ روزہ کسی ایک شخص نے رکھا، اب حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ نے فرمایا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر شخص کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو افطاری کرواتا رہے۔ ہر آدمی کی مالی پوزیشن تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی مالی اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے، کوئی متوسط ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کیسے اس فضیلت کو حاصل کریں اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہوں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کروا دے۔ مذقۃ لبن عربی میں اس دودھ کو کہا جاتا ہے جس دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہو، خالص دودھ نہیں، دودھ پانی ملا ہوا دودھ۔ اس پانی ملے ہوئے دودھ کا ایک گھونٹ آپ نے فرمایا اگر کوئی پلا دیتا ہے افطاری کروانے والے کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پورے روزے دار کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ او تمرتن، ایک کھجور اگر کوئی کسی کو کھلا دیتا ہے افطاری میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پورے روزہ دار کے پورے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ او شربۃ ماء، کچھ بھی نہ ہو، ایک گھونٹ پانی اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطاری میں پلا دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے پورے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی رحمت اور مہربانی اللہ کی اپنے بندوں پر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تو دروازے کھول دیے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ ہے، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل فیہ الصائمون یوم القیامہ، جس سے قیامت میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل معهم احد غیرهم، ان کے ساتھ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون فیدخلون منہ، یہ آواز لگائی جائے گی، ندا لگائی جائے گی، پکارا جائے گا کہاں ہے روزہ دار، وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے خصوصی، جیسے VIP لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے انٹرنس الگ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس راستے سے آنا ہے، آپ نے اس راستے سے جانا ہے، آپ نے اس راستے سے جانا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے الگ دروازہ متعین کیا ہوا ہے کہ اس دروازے سے کسی بھی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ VIP انٹرنس ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جو لوگ
روزہ داروں کو افطاری کرواتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دروازے سے داخل فرمائیں گے۔ تو ایک اگر کسی نے خود روزہ رکھا ہو، پھر کسی روزہ دار کو افطار بھی کروایا ہو، گویا اس نے دو ٹکٹ اس نے حاصل کر لیے، 2 سرٹیفکیٹس اس نے حاصل کر لیے اس دروازے سے داخل ہونے کے۔ ایک تو یہ کہ اس نے خود روزہ رکھا، دوسری بات یہ کہ روزہ دار کو افطار کروایا، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس چیز کو فروغ دینا چاہیے، رواج دینا چاہیے۔ گھروں کی سطح پر بھی، گھروں کی سطح کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز پکائی ہے تو اپنے پڑوس میں، اپنے کرایہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کو کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے افطاری میں بھیج دیں۔ کچھ نہیں بھیج سکتے، کھجور بھیج دیں، 1-2 کھجور تو بھیج سکتے ہیں، 1-2 فروٹ کے کوئی دانے تو بھیج سکتے ہیں، کچھ فروٹ کاٹ کے تو بھیج سکتے ہیں۔ اس کو بھیجیں، اس چیز کو، اس رواج کو عام کریں۔